پاس آتے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خانہ کعبہ کی چابی تیرے پاس ہے، چابی مجھے دے دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے لی، فرمایا اے عثمان بن طلحہ، ایک دن میں نے تمہیں کہا تھا، تم سے میں نے چابی مانگی تھی، تو نے انکار کیا تھا، میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا اے عثمان بن طلحہ تو ہی انہی ہاتھوں سے چابی مجھے دے گا۔ اللہ عثمان بن طلحہ نے اللہ کے پیارے حبیب کو چابی دے دی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، ابو بکر صدیق انتظار کر رہے ہیں، چابی ملے گی، عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے ملے گی، عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے ملے گی، حیدر کرار اس انتظار میں ہے مجھے ملے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب کے اخلاق کو دیکھو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چابی خود لے کر جو عثمان بن طلحہ تھرتھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، اللہ کے پیارے حبیب نے وہی چابی عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر عثمان بن طلحہ قدموں میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا دیوانہ بنا لو، مجھے بھی اپنا مستانہ بنا لو، مجھے بھی اپنا صحابی بنا لو۔ یا رسول اللہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار کو اخلاق کو دیکھ کر عثمان بن طلحہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے غلاموں کو بھی ترجیح دی، غلاموں کو بھی شام دی، شام دی۔ اللہ کے پیارے حبیب پیدل چل رہے ہیں، ایک غلام کا بیٹا، وہ کون سا غلام تھا؟ حضرت زید تھے جس کی متعلقہ بیوی تھی، 22ویں پارے میں ہے، جس کی متعلقہ بیوی سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ لوگ کہتے تھے زید جو ہے سرکار کا بیٹا ہے، سرکار نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا خطیب رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا یہ تو حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ تو منہ بولا بیٹا ہے، جس طرح معاشرے میں بھی کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، فرمایا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے 3 صاحبزادے تھے، 16-17 مہینے کی عمر میں وہ وصال فرما گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب فتح مکہ کے موقع پر اونٹی جو ناکہ ہے، ناکہ پہ آپ نے زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو اٹھے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا، فرمایا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ وہ آقا ہے جو غلاموں کو شان دینا جانتا ہے، جو غلاموں کو عظمت دینا جانتا ہے، جو غلاموں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ جب مکہ المکرمہ پہنچے وہاں دوسرے غلام کو یہ عزت دی، ہر صحابی کا یہ خیال تھا اللہ کے پیارے حبیب مجھے فرمائیں گے تو آزان دے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کالے بلال حبشی کو فرمایا اے بلال حبشی، فرمایا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے آزان دے۔ بلال حبشی عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بدر میں آزان دی، رخ کیا کعبے کی طرف، اور بھی آزان دی، رخ کیا کعبہ کی طرف۔ یا رسول اللہ یہاں کہیں بھی تھا، رخ کیا تھا میں نے کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ اب تو کعبے کے اوپر چڑھا دیا ہے، یا رسول اللہ میں رخ کس طرف کروں، میں اپنا منہ کس طرف کروں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تو کعبے کو محمد مصطفیٰ کی طرف رکھا کے آزان دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تمہاری کو تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی رسالت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی آزان دے رہے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موقع ایک شوہر موقع ہے، آزان دینے پر اللہ کے پیارے حبیب کا جب نام آتا ہے اللہ صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر تالا لگا لیے۔ میرے آقا نے فرمایا آئے صحابہ کرام تم نے دیکھا، فرمایا بلال حبشی نے آزان دی، فرمایا اس آزان پر جب میرا نام آیا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ فرمایا ہاں صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگا دیے۔ میرے آقا نے فرمایا من فعل ما فعل خلیلی انا طالب فی صحف القیامت وقائد الى الجنہ، فرمایا جو کام صدیق اکبر نے کیا میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے، فرمایا جو بھی میرا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے گا کل قیامت کی صفوں میں تلاش کر کے اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔